السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی قرآن جرنلنگ جرنی سیریز۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن کی ایک بہت ہی خوبصورت اور چھوٹی سی سورہ الاخلاص کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ الاخلاص صرف 4 آیت کی ہے، لیکن ان 4 آیت میں اللہ کی توحید یعنی اللہ کے ایک ہونے اور ان کی صفت کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں صرف سورہ کو ریڈ نہیں کریں گے، بلکہ اس کی بیک گراؤنڈ، اس کا میننگ، اللہ کے نام الاحد اور الصمد کا مطلب، اور ہماری ڈیلی لائف میں اس کی کیا ایفیکٹ ہونا چاہیے، یہ سب جرنلنگ کے تھرو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اگر آپ بھی میرے ساتھ الاخلاص کو تھوڑا اور ڈیپلی سمجھنا چاہتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ کے 20 سے زیادہ نام مشہور ہیں۔ میں سب سے فیمس نیمز کو ہائی لائٹ کروں گی: الاخلاص، التوحید، الاساس، قل هو اللہ احد اینڈ الصمد۔ دس سورہ واز ریویلڈ ان مکہ، اس لیے دس از نون ایز مکی سورہ۔ اس سورہ میں 4 آیت اور 15 ورڈز ہیں۔ یہ قرآن کی 112 سورہ ہے اور اس کو 1/3 آف دا قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم ایک ورڈ جانتے ہیں سورہ کو شروع کرنے سے پہلے، وہ ورڈ ہے توحید۔ تو توحید اسلام کا وہ بیسک بلیف ہے کہ اللہ صرف ایک ہے اور عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ تو سمپل میننگ کیا ہے توحید کا؟ اللہ از ون۔ سورہ الاخلاص مینس پیورٹی آف فیتھ، دا سنسیئرٹی مینس اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص رکھنا۔ سورہ الاخلاص ہمیں سب سے بیسک اور امپورٹنٹ بات سمجھاتی ہے کہ اللہ کون ہے اور ہمارا رب کیسا ہے۔ اس سورہ کا مین میسج اللہ کی توحید ہے۔ اینڈ اب ہم دیکھیں گے وائی واز دس سورہ ریویلڈ۔ مکہ کے لوگ آئیڈلز، اسٹیچوز یعنی کہ مورتی ورشپ کرتے تھے اور انہیں خدا سمجھتے تھے۔ ان لوگوں نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے بارے میں سوال کیا، اور وہ لوگ تھے کون؟ وہ تھے قریش اور یہودی۔ تو انہوں نے کیا کوشچن کیا؟ ہو از اللہ، ویئر ڈیڈ ہی کم فرام؟ پھر اللہ نے ان کے جواب میں سورہ الاخلاص کو نازل کیا اور اپنا پورا پرفیکٹ ڈسکرپشن دیا۔ اور اس سوال سے یہ بھی ظاہر ہو گیا تھا کہ انسان اللہ کے بارے میں کس طرح غلط سوچتے ہیں۔ قریش نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اپنے رب کے فیملی بیک گراؤنڈ بتائیے، وہ کس چیز سے بنے ہیں، سونے، چاندی یا برونز سے؟ اور یہود نے پوچھا، ہمیں اپنے رب کے بارے میں بتائیے، کیا وہ کھاتے ہیں، کیا وہ پیتے ہیں، اور انہوں نے یہ دنیا کس سے وراثت میں پائی ہے؟ وہ اللہ کو اپنی سوچ اور اپنی کیٹیگریز کے اکارڈنگ سمجھنا چاہتے تھے۔ ایسا خدا جس کا فیملی ٹری ہو، ایسا خدا جو کسی چیز سے بنا ہو، ایسا خدا جو انہی کی طرح ہو۔ حدیث میں سورہ الاخلاص کی فضیلت آئی ہے کہ یہ قرآن کے 1/3 یعنی کہ 1/3 کے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے پڑھنے سے پورے قرآن کی تلاوت کا فرض پورا ہو جاتا ہے، بلکہ اس میں قرآن کے ایک امپورٹنٹ ٹاپک اللہ کی پہچان اور توحید کا بہت گہرا بیان ہے۔ پھر اللہ نے ریسپانس میں یہ 4 آیت اتاری۔ ان آیت نے اللہ کی بنی ہر غلط سوچ کو ختم کر دیا۔ تو سب سے پہلی آیت ہے قل هو اللہ احد، اس کا ترجمہ ہے کہ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اینڈ سیکنڈ آیت ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد ہے، یعنی سب اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، ترجمہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، ترجمہ اور کوئی بھی ان کے برابر نہیں۔ اب یہ سورہ قرآن کے 1/3 کے برابر کیوں ہے؟ جس سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے جس کا ریفرنس ہے صحیح البخاری 5015۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، کیا تم میں سے کسی کے لیے ایک رات میں قرآن کا 1/3 پڑھنا مشکل ہے؟ صحابہ نے کہا، ہم میں سے کون ایک رات میں اتنا پڑھ سکتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قرآن کی 1/3 کے برابر ہے۔ اینڈ نیکسٹ اب ہم بات کریں گے اللہ کے 2 ایسے نیمز کے بارے میں دیٹ ہیل ایوری تھنگ۔ فرسٹ از واحد، مینس ون، یعنی کہ ایک۔ اکارڈنگ ٹو ابن کثیر، واحد کا لفظ اللہ کے لیے خاص طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اللہ اپنی تمام صفات اور کاموں میں پرفیکٹ ہے۔ اینڈ سیکنڈ ہے احد، اللہ دا ون، اللہ ایک ہے۔ ان آل آف عربک لٹریچر احد لفظ کسی اور کے لیے اس طرح نہیں آتا، یہاں یہ صرف اللہ کے لیے یوز ہوا ہے۔ اللہ بالکل ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اپنی ذات اور صفت میں بے مثال ہے۔ اب ان لفظ کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہم اکثر سوچتے رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، فیملی کیا سوچے گی، فرینڈس کیا سوچیں گے، سوشل میڈیا پر لوگ کیا کہیں گے۔ ہر کسی کو خوش رکھنے کی کوشش میں ہم خود بہت پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن جب دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہمیں سب کو خوش نہیں کرنا، ہمیں صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، تو چیزیں دھیرے دھیرے سمپل ہو جاتی ہیں۔
سیکنڈ ہے ہمارا اللہ الصمد۔ الصمد کا میننگ ہے اللہ وہ ہے جس کی طرف ہر مخلوق اپنی ضرورتوں کے لیے رجوع کرتی ہے، جبکہ اللہ خود کسی کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن میں الصمد لفظ صرف اسی جگہ آیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایکسپلینیشن کے اکارڈنگ اللہ اپنی بادشاہی اور حکومت میں کامل ہے۔ ہر مخلوق اپنی ضرورتوں کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتی ہے، لیکن اللہ کو نہ کسی کی ضرورت ہے اور نہ کسی کی مدد کی۔ ہم کس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ ہم اکثر لوگوں پر، پیسوں پر، ریلیشن شپ پر اور اسٹیٹس سے سہارا اور سیکورٹی ڈھونڈتے ہیں، لیکن فرینڈس ہمارا ہر برڈن نہیں اٹھا سکتے، اسپاؤس، ہم سفر ہمارے ہر گہرے درد کو ہیل نہیں کر سکتے، پیسہ ہر پرابلم سولو نہیں کر سکتا، کیریئر بھی الٹیمیٹ سیکورٹی نہیں دے سکتا، اسٹیٹس بھی پرماننٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں اور یہ چیزیں بھی خود ڈیپینڈنٹ ہیں اللہ پر۔ ہماری ہر ضرورت کا اصلی رجوع اللہ ہے۔ ہماری ایموشنل، اسپریچول اور فائنینشیل ضرورتیں آخرکار اسی رب کی طرف ہونی چاہیے جو الصمد ہے۔ جب ہم اس بات کو سچ میں سمجھنے لگتے ہیں، لوگ ڈس اپوائنٹ کریں تو ہم کمپلیٹلی ٹوٹ نہیں جاتے، اپنی ورتھ ان چیزوں سے نہیں جوڑتے جو کبھی بھی ہم سے چھین سکتی ہیں۔ دل کو اس اللہ کے پاس سکون ملتا ہے جو کبھی بدلتا نہیں، کسی کا محتاج نہیں اور کبھی فیل نہیں ہوتا۔ ابن القیم کی بات کا مفہوم ہے کہ انسان کے دل میں ایک بے چینی ہوتی ہے جسے اللہ کے قریب ہونے کے سوا کوئی پوری طرح دور نہیں کر سکتا، اور دل کی ایک تنہائی ہوتی ہے جسے اللہ کی کمپینین شپ کے سوا کوئی پوری طرح مٹا نہیں سکتا۔ اب ہم سب کو یہ کرنا ہے کہ میک دس سورہ ایز اے ڈیلی روٹین۔ سورہ کو ہمیں ہر صبح اور شام، فجر اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل اللہ احد اور المعوذتین کو ہر صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھو، یہ تمہارے لیے ہر چیز سے حفاظت کے لیے کافی ہوں گے۔ المعوذتین وہ 2 صورتیں ہیں جن کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے، ایک ہے ہماری سورہ الفلق اور دوسری ہماری سورہ الناس ہے، اور ہماری اس حدیث کا ریفرنس ہے سنن ابو داؤد 5082 اینڈ جامع الترمذی 3575، اور سیکنڈ ہمارا ہے ہر رات سونے سے پہلے ہم کو یہ پڑھنی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورہ الاخلاص، الفلق اور الناس پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں میں ہلکی سی پھونک مارتے، پھر ان ہاتھوں کو اپنے جسم پر پھیرتے، پہلے سر، چہرہ اور جسم کے سامنے والے حصے سے شروع کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا 3 مرتبہ کرتے تھے، اینڈ اس حدیث کا ریفرنس ہے صحیح البخاری 5017۔ اینڈ تھرڈ ہمارا ہے بہت بڑے اجر کے لیے، جو شخص قل هو اللہ احد 10 مرتبہ پڑھے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا، اینڈ اس حدیث کا ریفرنس ہے مسند احمد۔ اب اس سورہ سے ہماری زندگی میں کیا بدلاؤ آتا ہے؟ میرا اللہ ایک ہے، اس یقین سے دل ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے اللہ سے جڑنے لگتا ہے۔ میرا اصلی سہارا صرف اللہ ہے، پھر ہر وقت لوگوں کی اپروول اور انہیں خوش کرنے کی فکر کم ہونے لگتی ہے۔ میں صرف اللہ کی عبادت کرتی ہوں، اور اللہ کو سمجھنے اور پہچاننے کے ساتھ ہمارا ایمان اور توحید اور مضبوط ہوتا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ توحید دل کے اندر ایک درخت کی طرح، اس کا پھل دنیا میں ایک خوبصورت زندگی اور آخرت میں ہمیشہ کی خوشی ہے، اور شرک کا پھل ڈر، بے چینی، غم اور دل کی تاریکی ہے۔ سمپل ورڈز میں سورہ الاخلاص ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارا دل، ہماری امید اور ہمارا اصلی سہارا صرف اللہ ہونا چاہیے۔ اب ہم اس کے ورچوز دیکھیں گے، مینس فضیلت دیکھیں گے۔ اس سورہ سے محبت ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اس سورہ کی ریگولر ریسائٹیشن مغفرت کا سبب بن سکتی ہے۔ اس سورہ کی تلاوت حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس سورہ کا میسج اللہ کی ونس پر ہمارا ایمان اور یقین مضبوط کرتا ہے۔ ہمیں ان فضیلت کے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ملتی ہے جس کا ریفرنس ہے صحیح البخاری 7375۔ ایک صحابی کو یہ سورہ اتنی پسند تھی کہ وہ اسے ہر نماز میں پڑھتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے بتا دو کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کون ہے اور ان کی صفت کیا ہے، اس کی صحیح سمجھ کی حفاظت کرتی ہے یہ سورہ۔ اس سورہ کا اب ہم اوور ویو کر لیتے ہیں۔ سورہ الاخلاص قرآن کی 112 سورہ ہے اور اس میں 4 آیت ہیں۔ یہ ایک مکی سورہ ہے۔ اس سورہ کا سینٹرل تھیم توحید ہے، یعنی اللہ کی ونس اور وحدانیت۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں 4 بیسک باتیں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1، اللہ الاحد ہے، اللہ صرف ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ نمبر 2، اللہ الصمد ہے، اللہ بے نیاز ہے جبکہ ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے۔ نمبر 3، اللہ نہ کسی کے والد ہیں نہ کسی کی اولاد ہے، اللہ کی کوئی آف اسپرنگ نہیں اور وہ کسی سے پیدا نہیں ہوئے۔ نمبر 4، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی بھی اللہ کے برابر یا اللہ کے جیسا نہیں ہو سکتا۔ سورہ الاخلاص ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کون ہے اور ہمیں ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اللہ ایک ہے، اللہ ون اینڈ اونلی ہے، پرفیکٹ ہے، اور اللہ کا کوئی